العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا جماؤ۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو میں سب سے پہلے اپنی تربت اقدس سے نکلوں گا، اور جب لوگ جمع ہوں گے تو میں ان کا قائد اور رہنما ہوں گا، اور جب لوگ خاموش ہو جائیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، بولنے والا ہوں گا قیامت کے دن۔ کسی کو جرت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سب کی طرف سے بولیں گے اور سب کی شفاعت کروائیں گے۔ فرمایا اور جب سب نا امید ہوں گے تو میں ان کو خوشخبری سناؤں گا، اور کرامت کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کرامت کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور میری عزت دربار الہی میں پوری کائنات سے بڑھ کر ہوگی، اور میں فخر نہیں کرتا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ میں اللہ نے جو مجھ پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کر رہا ہوں، میں فخر نہیں کرتا۔ اور فرمایا میرے گردا گرد 1000 خادم پھریں گے جیسا کہ موتی میں چھپے ہوئے ہوں، اور کوئی دعا نہیں مگر اس کے اور آسمان کے درمیان ایک پردہ عائد ہوتا ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا آسمان کی طرف اٹھتی ہے، آسمان تک پہنچ نہیں پاتی، پردہ عائد ہوتا ہے۔ فرمایا اس وقت تک پردہ عائد رہتا ہے جب تک کہ بندہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھ لے، اور جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ پردہ پڑ جاتا ہے اور دعا آسمانوں کی طرف بلند ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میری دعا قبول ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے، انشاءاللہ اس کی دنیا آخرت دونوں سدھر جائیں گی۔ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ دلوں کو تازگی بخشتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی دلاتا ہے۔ بڑے بڑے الجھے ہوئے کام، انسان کے جو کام الجھ جاتے ہیں بندہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ اس کے بڑے بڑے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ تو جب موقع ملے بلکہ موقع نکال کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کی عادت بنائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام قطاروں کی مانند میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حاضر تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب بندہ ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ جس بندے کا گھر ہے اس کے گھر سے ایک کھجور کا درخت، اس کی کچھ شاخیں ہمارے گھر میں آتی ہیں، جب اس درخت میں پھل لگتا ہے تو میرے بچے جو پھل لگتے ہیں تو پھل کچھ ہمارے گھر میں گر جاتے ہیں، میرے بچے ان کو اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں تو ہمارا پڑوسی وہاں سے آ کر اور میرے بچوں کے ہاتھوں سے کھجور چھین کر لے جاتا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ہمیں اس سے اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غمخوار امت ہیں، والی امت ہیں، اور ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اس شخص کو بلایا جس کے گھر میں درخت تھا، اس سے کہا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اپنے درخت سے ان کے بچوں کو پھل کھانے دیا کرو، اور میں تمہیں یہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت میں کھجور کا درخت دے گا، اس بات پر راضی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنا درخت نہیں بیچ سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم اس کے بھی پیسے لے لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنا درخت نہیں بیچتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بارگاہ سے چلا گیا بندہ، کسی کو یہ معاملہ صدیق اکبر نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو اس کے پڑوسی کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر وہ عظیم ہستی ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں مال اس لیے کماتا ہوں، میری خواہش ہے کہ مال کماؤں، اور کماتا میں اس لیے ہوں تاکہ اس کو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر سکوں۔ ایسی ہستی چراغ لے کر ہونے کے نہیں ملے گی۔ جب ان کو کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش آیا ہے اور حضور اس درخت کو خریدنا چاہتے ہیں، لیکن بندہ دے نہیں رہا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ بات سنی فوراً اس پڑوسی کے گھر پر پہنچے، اس سے کہا کہ مجھے تمہارا درخت خریدنا ہے۔ اور وہ بندہ بھی جو تیز تھا، کہا کہ مکے کے یہ بڑے تاجر ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کہا کہ ٹھیک ہے خرید لو۔ کہا کتنے پیسے لوگے بتاؤ؟ کہا کہ وہ جو تمہارا کھجوروں کا باغ ہے نا پورا، وہ باغ میں ایک کھجور کے بدلے لوں گا، ایک درخت دوں گا اور تمہارا سارے کا سارا باغ تم سے لوں گا۔ آپ نے کوئی دوسری بات نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے ڈن ہو گیا سودا، جاؤ وہ سارے کا سارا باغ جس میں جو نا سینکڑوں کھجوریں تھیں، وہ سارے کا سارا باغ آج سے تمہارا، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو۔ ٹھیک ہے سودا طے ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوشی خوشی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ درخت خرید لیا ہے اور جس کی آپ کو خواہش تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی ہوئی، میرے آقا نے صدیق اکبر کو دعائیں دی اور اس بندے کو بلا کر وہ درخت اس کے حوالے کر دی۔ یہ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو آقا تھا، یہ غلام تھے، وہ تپتی ہوئی دھوپ میں اور مکے کے صحرا میں ان کی پیٹھ سے کپڑے اتار کر تپتے ہوئے صحرا پر لٹا دیا کرتا تھا، اوپر سے پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد کے دین کو چھوڑ دو۔ صدیق اکبر یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ احد آد کی صدائیں بلند کرتے تھے کہ میں رسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک مرتبہ وہاں سے صدیق اکبر گزر رہے تھے، پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا کہ بلال حبشی ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہاں سے گزرے تھے، حضور نے کہا کہ بلال صبر کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کو چھڑوانا چاہتے ہیں۔ آپ وہاں پر گئے اور اس کے جو آقا تھا اس سے کہا کہ یہ غلام بیچو گے؟ وہ بھی جو نا وہ تاجر ٹائپ کا تھا، اس نے کہا کہ ہاں بیچوں گا۔ کہا کہ بتاؤ کیا لوگے؟ کہا کہ تمہارا جو سب سے اچھا غلام ہے نا، اتنے غلام تم سے لوں گا۔
ہم نے کہا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہا کہ ٹھیک ہے وہ غلام تمہارا، یہ تم مجھے دے دو. انہوں نے اپنا غلام دے کر حضرت بلال حبشی کو لیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا رسول اللہ خرید کر لے آئے. حضور نے آزاد فرما دیا کہ ٹھیک ہے آزاد ہے. اب لوگوں نے کہا کہ آپ سب سے جو آپ کا قیمتی غلام تھا، جو قوی تھا، جسامت میں بڑا جو نا وہ مضبوط تھا، آپ کے کام آتا، دشمنوں کے خلاف آپ کے ساتھ لڑتا، وہ آپ کے ہر طرح سے کام آتا، آپ نے اپنا اچھا غلام دے دیا اور ایک دوسرے غلام کو خرید لیا. تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. کہا کہ یہ میں نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرید کر آزاد کیا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ یہ کسی ایک کے لیے بھی جو ہے کوئی کسی کا حق نہیں ہے کہ جس کی یہ جزا چاہتے ہوں، نہیں، بلکہ سب کا سب اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. ایسے صدیق اکبر تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر سب سے بڑھ کر مہربان، ارحم امتی علی امتی ابو بکر. آقا فرماتے ہیں کہ میری امت پر سب سے بڑھ کر مہربان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا ان کو مرتبہ اللہ نے عطا کیا، ایسی شان عطا کی. انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد انہوں نے پھر ٹاٹ کا کپڑے پہنے ہوئے تھے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس میں جو بٹن تھے نا وہ کانٹوں کے لگائے ہوئے تھے. کہنا آسان ہوتا ہے، سر کر کا سارا مال لے کر آئے، ٹاٹ کا لباس پہنا اور کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے تھے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنی دیر میں اللہ کی طرف سے صدیق اکبر کو سلام آیا، اور جبریل امین نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا صدیق اس حالت میں اپنے رب سے خوش ہیں. تو جب صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات سنی تو وہ رونے لگے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنے رب سے نہیں خوش ہوں گا، میرے رب نے سب کچھ دیا ہے، اور رب کا مجھے جو نا پیغام آتا ہے تو اپنے رب سے میں خوش ہوں، میں اپنے رب سے خوش ہوں، میں اپنے رب سے خوش ہوں. تو رب کی جو رضا ہے، جس حالت میں ہو، وفاداری یہی ہے نا کہ بندہ جس حالت میں اس میں خوش رہے. دنیا میں ایسے ایسے وفادار گزرے کہ ان کی وفاؤں پر دیکھ کر بندہ حیران ہوتا ہے. محمود اور ایاز کا مشہور واقعہ، محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایاز کی محمود کی طرف سے کچھ ککڑیاں پیش کی گئی نا، لوگوں کو دی کھاؤ. تو محمود جو ہے اس نے ایک ککڑی اٹھائی، دیکھا بڑی کڑوی تھی وہ، اور سب لوگوں نے اٹھائی تو منہ چھوڑ ہاتھ چھوڑ دیا اپنا، کسی نے نہیں کھائی. محمود ایاز نے وہ ککڑی اٹھائی، کھانا شروع کر دی، ایک کھائی، دوسری کھائی، تیسری کھائی، اور منہ بالکل نہیں بنایا. کسی نے کہا دیکھو کتنا بھوکا ہے یہ، اتنی کڑوی ککڑی بھی کھا رہا ہے یہ. اس نے کہا بھوکا نہیں ہوں، میں اصل میں ناشکرا نہیں ہوں. کیا یہ کیا بات ہوئی؟ کہ بات یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے مجھے پوری زندگی اچھی اچھی غذائیں ملتی رہی ہیں، بڑے میٹھے میٹھے مجھے کھانے ملتے رہے، اگر آج اس کی طرف سے کڑوی ککڑی آ گئی تو میرے عشق نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کی طرف سے، جس کی طرف سے روزانہ اچھے اچھے کھانا ملتے ہیں، اگر آج اس کی طرف سے کڑوی ککڑی آ گئی تو اس کو چھوڑ دوں. میرا عشق گوارا نہیں کرتا، میں وفادار ہوں. دنیا میں جو وفاداروں کے ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ قربان، اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے. ایسا دنیا میں مثال پیش کی، کائنات میں آپ چراغ لے کر نکلیں گے ملیں گے نہیں آپ کو ایسے صحابہ. ان کی جو ہے نا وہ ایسی اللہ نے گواہی دی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے جان نثار کرنے والے تھے. میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. یوسف علیہ السلام کا حسن اللہ نے ایسا حسن دیا تھا کہ عورتیں ان کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا کرتی تھی، ان کو خبر نہیں ہوتی تھی. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حسن عطا ہوا تھا کہ مردان عرب
وہ اپنی گردنیں کٹانا میرے نبی پر جو ہے وہ گردن کٹا دینا باعث فخر سمجھتے تھے۔ انسان تو انسان، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے تو آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ آپ لے کر آئے، اور آپ نے 63 اونٹ یا اس سے کچھ کم زیادہ اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہار فرمائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹوں کی طرف بڑھتے تھے تو ہر اونٹ کی خواہش ہوتی تھی اور وہ مچل مچل کر آگے آتا تھا کہ میں مصطفیٰ کے ہاتھوں سے نہار ہوتا۔ اونٹوں کے اندر ایسی ہوتی کہ میں مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ذبح ہوتا۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ظاہری ہوا تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سواری کا دراز گوشت تھا، گدھا تھا، تو وہ پھرتا تھا، ایسے گلیوں میں پھرتا تھا، ٹکرے مارتا تھا گلیوں میں کہ مصطفیٰ کہاں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نہیں نظر آتا تو اس نے خود کو اپنے کنویں میں گرایا اور ہلاک ہو گیا، یہاں سے چلا گیا۔ کیوں؟ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے پھر اب کس کے لیے رہیں گے؟ پھر جان دے دی تھی اپنی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز محبت کرتی تھی، جتنے بھی محبت کرنے والے تھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے محبت کرنے والے تھے ان سب میں بڑھ کر محبت کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہماری جانیں ان کے قدموں پر قربان ہو، اتنا حضور سے عشق کرتے تھے، اتنا عشق کرتے تھے کہ ایسی مثال کہیں نہیں ملتی۔ میرے آقا کے یہ مزاج شناس تھے، میرے آقا ابھی کچھ بولتے نہیں تھے، سمجھ جایا کرتے تھے کہ حضور یہ چاہ رہے ہیں، سفر میں حضر میں، بلکہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ معراج کا واقعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں معراج پر گیا اور وقت کے رات کے ایک مختصر سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصیٰ پہنچا، مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا آسمان، جنت دیکھی، دوزخ کے حالات دیکھے، عرش مولا تک پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، وہاں سے پیغام لیا، نماز سب کچھ کر کے آیا، اور رات کا بھی تھوڑا سا حصہ گزرا تھا۔ میرے آقا نے یہ واقعات بتائے اہل عرب کو، تو ابو جہل چیختا پھرتا تھا، شور مچاتا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اور ان کو تھوڑے سے وقفے میں جو ہے وہ معراج کر کے واپس آتے ہیں۔ اب اس کو ایک بہانہ ملا، وہ دوڑتا ہوا صدیق اکبر کے پاس گیا، کہا کہ دیکھا ہے تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے؟ کیا کہا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں مکے سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے ساتوں زمانوں کی آسمانوں کی سیر کی، جنت کو دیکھ کر آیا، جہنم کے حالات دیکھے، اللہ سے ملاقات کی، نماز کا تحفہ لے کر میں آ گیا ہوں، اور اتنی جلدی واپس آ گئے کہ رات کا کچھ حصہ گزرا تھا۔ عقل میں آنے والی بات ہے۔ اب دیکھو ہمارا دوست کیا کہتا ہے، صدیق اکبر سے کہہ رہا تھا یہ صدیق نے کس نے کہا؟ یہ کہا کہ محمد نے کہا ہے، کہا کہ پھر سچ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کا لقب دیا، سب سے بڑے سچے، اتنی شان والے تھے۔ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بڑی ایمان افروز حدیث ہے، بہترین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے گھر میں، اور آپ کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھی۔ میرے آقا وہاں پر تشریف فرماتے، تو آسمان اور ایک کھلی ہوئی رات تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ سوال تھے، یعنی ہم یہاں حدیث کو تھوڑا دیر موقوف کر کے، کسی کو آج تک پتہ ہے دنیا آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ کسی کو نہیں پتہ کتنے ستارے ہیں آسمان پر، نہ کوئی گن سکتا ہے، نہ کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی جو ستاروں کو گن سکے۔ کسی کے دل میں کیا چیز ہے کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا، نہیں جانتا کوئی بھی، دل کے حالات اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جتنے آسمان پر ستارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ یہ پوچھنے والی صحابیاں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور جو ہے اللہ کے حکم سے ہر بات جانتے ہیں۔
تو حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر جتنے ستارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جتنی بھی یہ بالکل ایسی اتنی نیکیاں ہیں. کہا کس کی نیکیاں؟ فرمایا کہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے ستارے. عمر ہے جن کی نیکیاں ستاروں جتنی ہیں. اب نیکی جو بندہ کرتا ہے کبھی اکیلے میں کرتا ہے. صحابہ کرام تو مخلص تھے، چھپ چھپ کر نیکیاں کیا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نیکیوں کے پہاڑ تھے، ان کی پوری زندگی نیکیوں میں گزری. جب سے ایمان لائے نیکی نیکیاں، اور اللہ کے خوف سے کانپنے والے، ہر وقت عبادت کرنے والے اور گرمیوں کے روزے رکھنے والے. تو یہ نیکیاں جتنی بھی کرتے تھے میرے مصطفیٰ کریم کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان پر چمکنے والے ستاروں کے برابر ہیں. ان کی ہر نیکی کو میرے مصطفیٰ جانتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صدیق اکبر کی بیٹی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ہمارے سب کی مائیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میرے والد، ان کی نیکیاں، صدیق اکبر کی نیکیاں. وہ میرے آقا نے فرمایا، بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا کہ عمر کی تمام عمر بھر کی نیکیاں، عمر کی تمام عمر بھر کی نیکیاں، ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہیں. صدیق اکبر کی نیکیوں کو میرے مصطفیٰ جانتے ہیں. ان نیکیوں کا میزان میں کتنا وزن ہوگا میرے مصطفیٰ جانتے ہیں. ایمان کتنا بڑا ہوا میرے مصطفیٰ جانتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے اخلاص کو جانتے ہیں. ہر ایک کو جو نیکی ملتی ہے اس کے اخلاص کے مطابق ملتی ہے. تو مصطفیٰ کریم صدیق اکبر کے ایمان کو جانتے ہیں، ان کی نیکیوں کو جانتے ہیں. فاروق اعظم کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں. اور فرق بھی بتا رہے ہیں کہ صدیق اکبر کی ایک نیکی اور فاروق اعظم کی عمر بھر کی نیکیاں یہ برابر ہوتی ہیں. کیسی شان ہوگی صدیق اکبر کی، اندازہ ان کی نیکیوں کا نہیں ہو سکتا. اور وہ جو رات حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر سے کہ صدیق اکبر، تم سب کی سب نیکیاں مجھ سے میری زندگی کے لے لو، اور جو رات تم نے رسول اللہ کے ساتھ گزاری تھی نا غار ثور میں، اس رات کی نیکیاں مجھے دے دو. خواہش کیا کرتے تھے اس رات کی نیکیاں مجھے دے دو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دیا ہوگا، پھر جب یہ آقا کے ساتھ رہے تھے کوئی نہیں تھا، دونوں تھے بس. صدیق اکبر کو اپنی جان کی نہیں پرواہ تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فکر مند تھے. غار میں گئے، پھر غار کو صاف کیا، سب جگہ کو صاف کرنے کے بعد جتنے سوراخ تھے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں میں بھر دیا. پھر ایک سوراخ بچا، اس میں اپنا گھوٹا پھنسا دیا ایسے. اب جب بالکل غار صاف ہو، میرے آقا دیکھ رہے تھے ان کی اس انداز کو، دیکھ رہے تھے کہ صدیق جو ہے میری کتنی خدمت کر رہے ہیں. میرے آقا سے اب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب تشریف لائیے. میرے آقا آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کا ڈر تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہ قریش مکہ کے جو کفار تھے وہ پیچھا کرتے ہوئے پہنچنے والے تھے، اوپر چڑھ رہے تھے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں صدیق اکبر کے رانوں پر اپنا سر رکھ کر آرام فرمائے. کتنا میرے آقا نے نوازا ہوگا کہ میرے آقا کے جسم سے جس کے کپڑے بھی مس ہو جائیں، میرے آقا کے کپڑوں سے جس کے کپڑے مس ہو جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک سے جس کے کپڑے مس ہو جائیں، جس کا ہاتھ مس ہو جائے تو اس کی زندگیاں سدھر جاتی ہیں. ان کی جو نا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جو نا وہ ہاتھ ملا لیں، برسوں تک اس کے جسم سے خوشبو آئے. ایک بچے کے سر پر میرے آقا نے ہاتھ رکھا، ان کی عمر گزر گئی، بوڑھے ہو گئے لوگ، لیکن اس کے سر کے بال جو ہے نا وہ سفید نہیں ہوتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کا چہرہ ایسا چمکنے والا ہو گیا کہ اندھیرے مکان میں جاتے تھے، اندھیرے کمرے میں جاتے تھے تو در و دیوار چمکتے تھے، اتنی روشنی ہو جاتی تھی. صدیق اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو ہے وہ رانوں پر اپنا مبارک سر رکھا ہوا ہے، آرام فرما رہے ہیں. اچھا، یہ جو نیچے جہاں بند کیا ہوتا ہے انہوں نے سوراخ کو ایڑی سے یا گھوٹے سے،
تو وہاں بھی برسوں سے ایک سانپ تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، یا اللہ میں تیرے آخری نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو کہا گیا تھا کہ اس غار میں نبی نے آنا ہے، وہ اپنے سب چیزوں کو چھوڑ کر، اپنے جو نا وہ سب علاقے کو چھوڑ کر برسوں سے یہاں پر رہ رہا تھا کہ اس علاقے میں آنا ہے، نبی نے اس غار میں آنا ہے اور میں اس لیے یہاں پر بیٹھتا ہوں۔ اب یہاں پر صدیق اکبر تھے، یہ عاشق ہے، وہاں پر وہ بھی دیوانہ دیکھنے والا کہ حضور کو دیکھنا ہے۔ اب اس نے پہلے جو نا جب انہوں نے دیکھا کہ سب راستے بند ہیں، وہاں کپڑے لگائے ہوئے تھے، انہوں نے یہاں ایڈی لگائی ہوئی تھی، انگوٹھا لگایا ہوا تھا۔ اب انہوں نے جو ہے سانپ نے بھی کیا کیا کہ پہلے جو ہے اپنی کمر لگائی ان کے انگوٹھے سے، اپنے پورا جسم لگایا، لیکن صدیق اکبر تو اور انہوں نے بہت سختی سے دبا لیا کہ اب کوئی چیز ہے جو باہر نکل کر نقصان پہنچانا چاہتی ہے، انہوں نے اور مضبوطی سے پاؤں رکھ لیا۔ پھر دوبارہ اس نے سانپ نے اپنا جسم مس کیا ان کے انگوٹھے سے۔ اب صدیق اکبر اور مضبوط ہو گئے، اب کسی کو نکلنے نہیں دینا یہاں سے، وہاں وہ بھی عاشق، یہ بھی عاشق، یہ عاشق اکبر ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا، مجبور ہو گیا سانپ بھی، اس نے جو ہے ڈس گیا صدیق اکبر کے انگوٹھے پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انگوٹھا نہیں ہٹایا، وہیں پر رہا، درد ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ تو نبیوں کی تو آنکھ سوتی ہے، ان کا دل نہیں سوتا۔ آنکھیں کھولی، صدیق کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس لیا ہے، کہا کہ انگوٹھا ہٹا دو۔ انگوٹھا ہٹایا، اندر سے سانپ نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، دیکھا، سلام کیا اور واپس چلا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنے لعاب دہن لیا، اس کے انگوٹھے پر لگا دیا، ان کے انگوٹھے پر لگایا، ہمارے اسی وقت درد ختم ہو گیا۔ تو یہ تو اپنی جان دے چکے تھے، صدیق اکبر کے غار میں جان ان پہ دے چکے، اپنی جان قربان کر دی تھی۔ ابھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ اب صدیق اکبر کی اولاد جب بھی یہاں ان کے خاندان سے کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے نا، تو ان کے انگوٹھے پر سانپ کے کانٹے کا نشان ہوتا ہے۔ عاشقوں کی علامت مور گویا کہ لگی ہوئی ہے، دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کی اولاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ اللہ کی شان ہے، ایسے عاشق تھے۔ تو اس رات کی نیکیاں حضرت فاروق اعظم سے کہا کرتے تھے کہ اس رات کی نیکیاں مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، لیکن نہیں۔ ایک مرتبہ یوں بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کہیں جاتے ہیں اس طرف نا، تو فاروق اعظم کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں جو یہ نیکی کرتے ہیں میں نیکی ان سے بڑھ جاؤں۔ تو یہ بھی ایسے جاننا شروع ہوئے، تو دیکھا کہ گھر میں جاتے ہیں، لیکن گھر میں جاتے ہیں تو انہوں نے دیکھ لیا۔ اب یہ بھی جو نا اس گھر میں پہنچے دوسرے دن سے پہلے، دیکھا کہ وہاں پر ایک بوڑھی خاتون ہے اور آنکھوں سے نابینا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر جب جاتے ہیں گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، ان کے پٹکے میں پانی بھرتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اب اس دن یہ فاروق اعظم پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے، انہوں نے ایسے کیا، گھر کی صفائی کی، پانی بھرا، وہ کھانا کھلانے لگے۔ بڑھیا نے پہلا لقمہ لیا تھا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ بیٹا تم کون ہو؟ کہا کہ روز کون آتا ہے؟ کہا کہ نہیں تم وہ نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو۔ کہا کہ اما تمہیں تو نظر بھی نہیں آتا۔ کہا کیسے پہچانا؟ کہا کہ وہ جو کھلاتے ہیں نا، وہ انہیں پتا ہے کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ مجھے اپنے منہ سے چبا چبا کر کھلاتے ہیں، تم نے ایسے ہی کھلا دیا ہے، تم وہ نہیں ہو۔ ایسے تھے صدیق اکبر، ایسے لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نوازش تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ساری کائنات جس نے میرے ساتھ خدمت کی نا میری، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے۔ صدیق اکبر ابو بکر وہ ہیں کہ انہوں نے جو میری خدمت کی تھی، ان کا اجر ان کو اللہ دے گا، اللہ ان کو اجر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حساب شروع ہوگا نا، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی سامنے جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے بھیجیں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور جلال اس وقت ختم ہو جائے، یعنی اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا جب صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور جلال اور رحمت میں بدل جائے گا ان کو دیکھ کر۔ ایسی شان کے مالک تھے میرے آقا نے ہمیشہ ان کو ساتھ رکھا، ان کو ساتھ ساتھ رکھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جنگ احد میں، جہاد تھا، جنگ احد میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، مقابلے کے لیے لڑکارا کہ آؤ اپنے بیٹے سگے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اپنے سگے بیٹے کو، اپنے خون کو للکارنے کہ آؤ میرے حضور کے مقابلے میں تم آتے ہو، لڑو مجھ سے آؤ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بیٹھنے کا حکم فرمایا کہ صدیق تم بیٹھ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ رضی اللہ عنہ نے سرکار سے کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں ان کے اول دستے میں گھس جاؤں اور سب سے لڑوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، ابھی تو ہمیں تمہاری ذات سے بہت سے فائدے اٹھانے ہیں، اور تمہیں معلوم نہیں کہ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایسی ہے جیسا کہ انسان کے کان اور آنکھ ہوتے ہیں۔ کتنا محبت کا اظہار تھا، آقا فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک تم ایسے مجھے عزیز ہو جیسے انسان کے کان اور آنکھ اس کو عزیز ہوتی ہے نا، مجھے تم ایسے عزیز ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمایا کرتے تھے جب اسلام قبول کیے ہوئے چند لوگ اسلام قبول کیا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اعلان اسلام کی تبلیغ کروں۔ حضور نے فرمایا کہ اب یہ حالات کارساز نہیں ہیں، جب ہوگا تو میں بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ رسول مجھے اجازت دیں آپ کے دین کی تبلیغ کروں گا، یہ اجازت لے کر چلے گئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے قریب آ کر لوگوں سے کہا کہ آؤ لوگوں میری بات سنو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لوگ جمع ہو گئے ان کی بات سننے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا دین لے کر آئے ہیں، جو اس کو مان لے گا کامیاب ہو جائے گا، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ بات کی تھی کہ کفار میں سے ابو لہب نے ان کے سر پر پتھر مارا اور نوجوانوں سے کہا کہ ان کو مارنا شروع کرو، کسی نے کچھ مارا، کسی نے کچھ مارا، اور اتنا مارا کہ ان کے چہرے پر ورم آ گیا تھا، چہرہ سوج گیا تھا، سانسیں بند ہونے لگی۔ ان کے قبیلے کے لوگ آئے، کہا کہ اگر کوئی کچھ ہو گیا تو جس نے مارا ہے ایک ایک سے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ان کو اٹھا کر لے گئے، چہرہ سوجا ہوا تھا، ہونٹوں سے خون جاری ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر جب وہاں پر گئے تو آپ کی والدہ محترمہ وہاں پر موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو۔ یہ ہوش میں آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کہا کہ ان کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے، ان کے دین کی تم تبلیغ کر رہے تھے۔ کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں صدیق اکبر، اس وقت تک میں ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا، ایک پانی کا گھونٹ میرے منہ سے اندر نہیں جائے گا جب تک کہ میں محمد الرسول اللہ کی حالت ریاست نہ کر لوں۔ مجھے ان کے پاس لے کر چلو۔ پھر آپ کی والدہ اور ایک اور خاتون ان کو سہارا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو میرے آ کر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں اب میں کھاؤں گا، پیوں گا، کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ ایسی محبت کرنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب کچھ اپنا قربان کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے، بڑی پیاری حدیث، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دو کرتے خرچ کی، ایک چیز دے دی پھر دوبارہ دے دی، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دو کر کے خرچ کی، اسے جنت کے دروازوں سے اس طرح آواز آئے گی کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے، یہاں سے چلے جاؤ جنت میں۔ بس نمازی کو باب الصلاۃ سے، یعنی جنت کے دروازوں کے نام رکھے ہوں گے،
کہ یہ نماز کا دروازہ، یہ روزے کا دروازہ، تو جو نماز پڑھنے والا ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ تم جاؤ اور باب الصلاۃ سے جنت میں چلے جاؤ۔ جو جہاد کرنے والے ہوں گے ان کو باب الجہاد سے کہ جاؤ اور اس دروازے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارا انٹرسٹ گیٹ، یہاں سے چلے جاؤ اندر۔ جو صدقات کرنے والے ہوں گے، خیرات کرنے والے ہوں گے، ان کو باب الصدقہ سے جنت میں داخلہ کرایا جائے گا، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور ایک دروازہ باب الریان وہ ہے، اس سے بلایا جائے گا روزہ دار کو کہ بھئی باب الریان ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ صدیق اکبر وہاں پر موجود تھے، میرے حضور جب حدیث بیان فرما رہے تھے، یہ تو حضور کو تکتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، ان کی خواہش تھی۔ پوچھا میرے آقا نے کہ صدیق کچھ چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ 3 باتیں چاہتا ہوں میں۔ کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے 2 زانوں اٹھ کر بیٹھوں، اس طرح اتحیات میں بیٹھتے نا، اس طرح بیٹھتے تھے حضور کی بارگاہ میں، کہ میں چاہتا ہوں الجلوس بین یدیک، کہ آقا میں آپ کے سامنے بیٹھا رہوں 2 زانوں ہو کر، میری خواہش ہے۔ کہا کہ اور کیا چاہتے ہو؟ کیا کہ رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ النظر الیک، کہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں آپ کو۔ اور کیا خواہش ہے؟ کہا کہ میری خواہش ہے مال کماتا رہوں، جمع کرتا رہوں اور آپ پر خرچ کرتا رہوں۔ 3 خواہش، اللہ نے 3 خواہش پوری کر دی۔ پوری زندگی سفر میں، حضر میں، ہر غزوے میں حضور کے ساتھ رہے، پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے، حضور کو تکتے رہے، اور ایسی خواہش پوری کی کہ ان کے وصال کے بعد بھی رسول اللہ نے اپنے ساتھ رکھا ان کو۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ جب میں وصال کر جاؤں تو میری لاش کو، میرے جسم کو حضور کے دروازے پر لے کر جانا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اقدس ہے وہاں پر لے کر جانا، اور کہنا کہ یا رسول اللہ صدیق آپ کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہے، اگر وہاں سے اجازت ملے تو وہیں دفنا دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ اب جب ان کا وصال ہوا، وصال کے بعد ان کو کفنا کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت منور کے سامنے لے جایا گیا حجرہ عائشہ میں، تو اب لوگوں نے صدا کی کہ یا رسول اللہ صدیق ہیں، آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو قبر سے آواز آئی تھی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ پھر دونوں دروازہ کھل گیا تھا اور سیدنا صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دنیا میں ساتھ رہے، رسول اللہ نے ان کو قیامت تک اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، مکہ دکھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مواجہ شریف آپ دیکھیں گے نا تو یہاں میرے آقا کے تربت اقدس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کے قریب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ان کا جو ہے وہ مزار ایک ساتھ ہیں، دنیا میں ساتھ، آخرت میں بھی ساتھ ہیں، اور اتنا ساتھ رکھا کہ فرمایا کہ جب کل بروز قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھوں گا اور میدان محشر میں جاؤں گا تو میں اس شان سے جاؤں گا کہ میرے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، جنت میں اپنے ساتھ رکھیں گے۔ انہوں نے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سمجھتے تھے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، انداز کتنا پیارا تھا، کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ بولنے کا انداز کیسا تھا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ، یعنی اپنے ماں باپ کو کسی پر قربان کرنے کا کہنا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بندہ ہر بندے سے تھوڑی کہتا ہے، اسی سے کہتا ہے کہ جس کی جو نا وہ جان اس کو اپنے ہر جان والے سے عزیز ہو۔ تو صدیق اکبر وہ ہیں کہ ان کو اپنی جان، اپنے بال بچوں کی جان، اپنے ماں باپ کی جان سب سے بڑھ کر عزیز رسول اللہ کی جان تھی۔ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ کتنا پیارا انداز تھا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ادب سکھا رہے ہیں کہ لوگوں یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر فرشتے ادب سے آتے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھر میں جاتے تھے نا، دروازہ کھٹکانا ہوتا تو انگلی کے ناخنوں سے دروازہ کھٹکایا کرتے تھے، صحیح ایسا ادب کرتے تھے صحابہ کرام۔ باہر نہیں نکلتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے تھے کہ جب حضور آئیں گے اس وقت ہم سوال کریں گے۔
خاموش بیٹھے رہتے تھے, آواز نہیں بلند کرتے تھے, حضور کے ایک فرمان پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نہیں سنا, نئی شادی ہوئی تھی, جوان تھے, اور شادی کی پہلی رات تھی, اعلان ہوا کہ جہاد پر چلنا ہے, حضور بلا رہے ہیں. تو یہ پہلی رات تھی, یہ وہاں پر چلے گئے, فوراً سب کو چھوڑ کر چلے گئے, ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا, وہاں پر چلے گئے, جا کر شہید ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے, اور فرمایا اور دیکھا تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو پوچھا کہ ان کو گھر پہ جا کر معلومات کریں کہ کیا وجہ ہے. کہا کہ نئی شادی ہوئی تھی اور پہلی رات تھی, وہاں سے بغیر غسل کے آ گئے تھے. حضور کا حکم سن کر فرمایا کہ جبھی تو ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو آسمان سے بھیجا کہ اس کو غسل دیں, اور فرشتوں نے کو غسل دیا تھا, اس لیے تو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. فرشتے نے اگر غسل دیا تھا تو صحابہ تو ایسے اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے. یہ کیا کہنے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, اے رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایک دروازہ نمازیوں کے لیے ہوگا, ایک دروازہ روزے والوں کے لیے ہوگا, ایک دروازہ صدقہ والوں کے لیے ہوگا, ایک دروازہ فلاں کے لیے ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ایسا بھی ہے کہ ان تمام دروازوں سے اس کو پکارا جائے؟ کیوں؟ کیونکہ جنت میں داخلہ تو ہونا ہی ہے, ایک دروازے سے چلے جائیں گے تو مقصد پورا ہو جائے گا, سب دروازوں سے کسی کو پکارا جائے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر, وہ لوگ جن کو سب دروازوں سے پکارا جائے گا, دروازے خود کہیں گے کہ آؤ مجھ سے داخل ہو جاؤ, مجھ میں داخل ہو جاؤ, تم ان لوگوں میں سے ہو, تم ان لوگوں میں سے ہو. میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر بندے میں ہوں تو بندہ ایک خصلت کی بنا پر بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے. میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اندر میں کوئی خصلت پائی جاتی ہے؟ 360 خصلتیں بتائی تھی. کہ صدیق تمہارے اندر ساری کی ساری پائی جاتی ہیں, تمہارے اندر سب کی سب خصلتیں پائی جاتی ہیں. تو ایک خصلت, ایک عادت ایسی کہ اس کو بندہ اپنا لے تو جنت میں چلا جائے, یہ وہ تھے کہ ان کے اندر ساری کی ساری عادتیں پائی جاتی تھی. حضور فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے بڑھ کر یہ مہربان ہے امت پر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ابو بکر کو قیامت کے دن لائیں گے اور انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں جگہ دیں گے. جہاں انبیاء ہوں گے نا, جہاں صدیقین ہوں گے, ان کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں کچھ پرندے ہیں جو پختی اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں, جیسے اونٹ بڑے ہوتے ہیں نا ایسے پرندے ہیں, اور بڑے تر و تازہ اور موٹے پرندے ہیں, اور جنتی درختوں سے وہ چرتے ہیں, ان کا پھل کھاتے ہیں, ان کے پتے کھاتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو بڑے تر و تازہ پرندے ہیں, جنتی پھلوں کو کھاتے ہیں, پختی اونٹوں کی طرح ہیں. سرکار نے فرمایا کہ ہاں, ان کو کھانے والا بھی ان کی طرح ہی ہوگا, اور مجھے یقین ہے کہ تم ان پرندوں کو کھانے والے ہوگے. دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی تھی. اشرا و بشرا کے سردار ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں توبہ کا ذکر ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر, جانتے ہو کہ توبہ کیا ہے؟ آپ نے عرض کی اچھا ان کا ادب دیکھے صحابہ کرام کا, ان کو بات معلوم بھی ہوتی تھی نا, کہ بولتے نہیں تھے, یوں کہا کرتے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. ان کا بڑا پیارا انداز تھا, عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. یہ کیا کہتے تھے؟ حضور نے پوچھا صدیق جانتے ہو, حالانکہ عرب تھے یہ, جانتے ہو توبہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ توبہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی درخت ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی اللہ ہی جانتا ہے, البتہ اس کی ایک ٹہنی کے سائے میں ایک گھڑ سوار 70 سال تک بھاگتا رہے
اور اس کے پتے ریشمی اولوں کے بنے ہوں گے، 70 سال تک بھاگتا رہے گا، اس وقت اس کی ٹہنی کی مقدار ختم ہوگی۔ کتنی بڑی اس کی ایک ٹہنی ہے، درخت کتنا بڑا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ 70 سال تک گھوڑا چلے تو اس کی ایک ٹہنی کی مقدار کو پہنچے، اتنی بڑی ٹہنی ہوگی اس کی، اور اس کے پتے ریشم کے بنے ہوئے، ریشمی اولوں کے۔ ان درختوں پر پختی اونٹوں جتنے بڑے بڑے اور موٹے تازے پرندے بیٹھے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہاں اتنے بڑے پرندے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہوں گے، اور انہیں جو کھائے گا وہ بھی ان کی طرح تر و تازہ ہوگا، اور اے ابو بکر اللہ نے چاہا تو تم بھی انہی میں سے ہو۔ دنیا میں کو خبر دے دی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معراج کی رات، میرے آقا فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پر ایک بلند اور بالا محل دیکھا، اس پر ریشم کے پردے لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے غلام اور عاشق صادق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا محل ہے، یہ جو آپ کو دکھایا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار پکار کر مرحبا مرحبا کہیں گے کہ خوش آمدید، خوش آمدید، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ جب وہ داخل ہوں گے تو ہر بندہ ان کو پکارے گا، اہل جنت میں سے سب کہیں گے کہ آئیں ہمارے پاس آئیں، خوش آمدید خوش آمدید۔ گویا کہ ہر جنتی ان کا استقبال کرے گا، ان کو مرحبا کہے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے جو داخل ہوگا؟ ہم اسے دیکھیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر، تم ہی تو ہو جس کو سب بلائیں گے، اور ہر بندہ کہے گا کہ مرحبا صدیق، مرحبا صدیق، ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں، تو تم ہی ہو۔ کتنی خوشی ہوگی ان کو، میرے مصطفیٰ کیسے کیسے نوازتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بس میرا جس آسمان سے گزر ہوا میں نے وہاں پر اپنا نام لکھا ہوا پایا، اور اپنے نام کے بعد ابو بکر کا نام لکھا پایا۔ ہر آسمان پر رسول اللہ کے نام کے ساتھ صدیق اکبر کا نام تھا۔ ایسی میرے اللہ نے عزت دی کو صدیق اکبر کو، اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا تھا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں شب معراج عرش اعظم کے گرد میں نے سبز جواہر پر، سبز زیورات پر، جواہر پر، موتیوں پر میں نے نور کے قلم سے یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آگے لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق، کہ ابو بکر سچے صدیق، یعنی حضور کے نام کے ساتھ میرے صدیق اکبر کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ شان ہے، عزت ہے ان کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات بیان کر کے انشاءاللہ ہم ذکر و دعا کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مابین کسی بات پر کوئی چکر رنجی ہوئی، کسی بات پر نہ کوئی بات ہوئی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قرابت کی وجہ سے روح گردانی فرماتے رہے، اور حضرت عقیل بن ابو طالب ان سے کوئی بات نہیں کی، وہ بولتے رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ البتہ تمام ماجرا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوا ہے، حضرت علی کے بھائی نے یہ بات کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے تمام صورت حال دریافت فرمانے کے بعد لوگوں میں تشریف لائے اور فرمایا تم لوگوں اور ابو بکر کا کیا موازنہ؟ اللہ کی قسم تم میں سے ہر ایک کے دل پر اندھیرا ہے سوائے ابو بکر کے، کہ اس کا دل نور سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم تم لوگوں نے اسلام کے ابتدائی زمانے میں مجھے جھٹلایا تھا، مگر صدیق نے میری تصدیق کی۔ تم نے اپنے مال مجھ سے روک لیے تھے، اس نے میری خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور تم نے مجھے ہر طرح کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی،
لیکن صدیق اکبر نے ہر طرح سے میری مدد کی اور میری اتباع کی. تو ہر موڑ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت کیا کرتے تھے. اللہ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ جو میرے نبی کا پیارا ہے نا وہ ہمارے آنکھوں کا تارا ہے. انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. حضور کی ہر شے سے محبت کریں. یہ دنیا کے عاشقوں کی حالت ہوتی ہے کہ جس سے پیار ہو جائے تو اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے. یہ جو مجنوں تھا نا اس کے بارے میں آتا ہے کہ لیلا کے گلی کے کتوں کا بھی ادب کیا کرتا تھا. کتا تھا تو اس کو پاؤں کو جما کرتا تھا. کیوں بھئی اس کا جو محبوب تھا اس کی گلی کا کتا ہے. گلی کے کتوں کا بھی ادب ہوتا ہے. تو وہ جن کو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا صحابہ فرمائے. آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اگر ایک مٹھی جو صدقہ کریں تو تمہارے احد پہاڑ جتنا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. آقا فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اللہ نے ان کو انعام دیا. اللہ نے ان کے لیے اعلان فرما دیا قیامت تک کے لیے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گئے. اپنی زندگی کا اصول بنائیں. ہر صحابی نبی سر کا تاج ہے. ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے. ہر صحابی کا نام ادب سے لیں. محبت ہے تو اپنے بچوں کو ان کا ادب سکھائیں. اور انشاءاللہ یہ جو ماحول ہے نا آپ کو اس طرح کے ماحول ابھی ہم نے کچھ دیر بیان سنا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے. اور ہماری اس مسجد سے انشاءاللہ PIB کروڑی سے 5 فروری کو انشاءاللہ 1 مہینے کا مدنی قافلہ روانہ ہوگا. یہ ہم نے 1 گھنٹہ یہاں پر دیا ہے. کتنی باتیں سیکھی. 1 مہینے تک جب وہاں پر رہیں گے اور وہاں پر مسلسل دین کی باتیں سیکھتے رہیں گے کتنا مزہ آئے گا. اللہ کی راہ میں فرمایا جو اللہ کی راہ میں جاتا ہے نا اور اس کے قدموں کو خاک لگتی ہے. ان قدموں پر خاک لگ جائے اللہ کی راہ کی گرد پڑ جائے تو جہنم کی آگ تو دور کی بات ہے جہنم کا دھواں بھی اس پر حرام ہو جاتا ہے. کتنی برکتیں ملتی ہیں اللہ کی راہ میں جانے کی. صدیق اکبر اپنے سب کچھ اللہ کے نام پر قربان ہو چکے تھے. تو یہ اچھے ماحول یہ پاک محفلیں ان میں بندہ آتا ہے تو کچھ سیکھ کر جاتا ہے. تو 1 مہینے کا مدنی قافلہ جا رہا ہے یہاں سے ملتان 5 فروری کو. تو ہمت کریں جس کو اللہ نے توفیق دی ہے جائے. ورنہ جتنا ہو سکے آپ ٹائم دیا کریں. ہمارا ہفتہ وار سنت والا اجتماع ہوتا ہے جمعرات کو اور اس میں جو ہے وہ شرکت فرمائے. عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے پورا ہم ہفتہ اپنے کام کاج کے لیے اور عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے یہ انشاءاللہ دیں گے تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. الحمدللہ مسجد سے ہمارا قافلہ جاتا ہے اور دوست یہاں سے جاتے ہیں. آپ بھی کوشش فرمائیں ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد وہاں پر جائیں. مسجد میں درس ہوتا ہے وہ سنیں. اچھوں کے ساتھ رہیں گے اچھی جگہ پر رہیں گے تو کسی کی دعائیں قبول ہوں گی ہے نا. بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. مر جاتے ہیں لوگ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. اچھے لوگ مرتے ہیں یاد رکھتے ہیں. بچوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم نے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا جب وصال ہونا پڑتا تھا اس وقت میں پہلے درجے میں تھا اولا میں 2001 کی بات ہے. تو ان کا جب وصال ہوا اچھے ماحول میں تھے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے والے تھے. تو ہم پوری رات ان کی قبر پر رہے تھے. کوئی رشتہ نہیں تھا ہمارا خونی رشتہ لیکن دینی رشتہ تھا اور شوق سے رہے پوری رات. یعنی یہاں سے گئے سرائے مدینہ ٹول پلازا وہاں پر گئے پوری رات. وہاں پر کوئی رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. وہ شامیانے اوپر لگے ہوئے تھے. پوری رات ان کے مزار پر رہے پڑھتے رہے درود پاک پڑھتے رہے قرآن پاک پڑھتے رہے. پھر صبح وہاں سے واپس آئے تھے ان کے لیے پڑھتے رہے. وجہ کیا تھی؟ دینی ماحول. تو دوست وہ اچھے ہوتے ہیں جو دینی دوست ہوتے ہیں. اپنا دینی دوست بنائیں ان کے ساتھ رہیں اچھے ماحول میں رہیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. گھر بھی سدھرے گا دنیا سدھرے گی آخرت سدھرے گی اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ورنہ سب نے ایسا بندہ شان سے مرے کہ جائے تو ہے نا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. ورنہ تو سب نہیں ہے کیا ہے بندہ ایسے مرے کہ دنیا یاد کرے گی اللہ کی رضا کے لیے. بچوں کے ساتھ رہیں کوئی ایسا پیچھے چھوڑ کر دیں جو آپ کو دعائیں کرے جو یاد کرے کہ ہاں بندہ بڑا اچھا تھا. ایسے رہا کرو کرے لوگ آرزو ایسا چلن چلو کہ زمانہ بھی ساتھ دے. اچھے بن کے رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور 16 فروری بدھ کو فیضان اطہار مسجد میں انشاءاللہ 18 فروری بروز بدھ فیضان اطہار مسجد میں انشاءاللہ حوصلہ افزائی اجتماع 18 جنوری کو 18 جنوری آنے والی بدھ کو انشاءاللہ وہاں پر اجتماع ہے.
اس میں شرکت فرمائیں، اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، وہاں پر جائیں گے، لوگ بیٹھیں گے، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے، اپنے محلے کی مسجد ہے اس کو آباد کریں، خاص طور پر فجر کی نماز میں کوشش کریں، آیا کریں۔ تھوڑی دیر کی سستی ہوتی ہے، آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس وقت روزی تقسیم ہوتی ہے، اللہ رزق بانٹتا ہے، جو آ جائے گا اس کو رزق ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو برکت دے، خوشیاں عطا فرمائے۔ ہماری مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد مالیگان کا مدرسہ لگتا ہے، اس میں بیٹھا کریں، درود پاک کی چادر ہوتی ہے اس میں بیٹھا کریں، اچھے اچھے کام جتنے ہو سکتے ہیں کر لیں، ہر کام کی وہاں پر پوچھ ہوگا، ایک اتنا ذرہ بھی کام آئے گا، اللہ کی ایک رحمت ایسی ہے کہ پڑھ جائے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ذکر ہوگی، دعا ہوگی، منقبت